بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اس نے ایک بچیا بڑی محبت سے پالی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس بچیا کو لے کر جنگل میں پہنچا اور دعا کی کہ اے مولا، یہ گائے تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اس کو لے لے گا۔ یہ تو مر گیا، مگر اس کی گائے جنگل میں اور اس کا بیٹا ماں کے پاس پرورش پاتا رہا۔ یہ لڑکا نہایت سعادت مند اور فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا کہ تیرے باپ نے فلاں جنگل میں ایک بچیا خدا کے نام پر چھوڑی ہے جو کہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس میں یہ علامتیں ہیں، جا اور اسے پکڑ لا۔ لڑکا گیا اور ماں کی بتائی ہوئی علامتوں سے پہچان کر اسے پکڑ لایا۔ ماں نے کہا اسے بازار میں لے جا کر 3 اشرفیوں میں فروخت کر دے، مگر جب سودا ہو تو مجھ سے اجازت لے لینا۔ یہ لڑکا گائے کو بازار میں لایا۔ ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور قیمت پوچھی۔ لڑکے نے کہا 3 اشرفیاں، مگر والدہ کی اجازت شرط ہے۔ فرشتہ بولا کہ 6 اشرفیاں لے لے، مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکا بولا ماں سے پوچھے بنا نہ بیچوں گا۔ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا تو اسے سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا کہ جا 6 میں بیچ دے، مگر سودا ہونے پر پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ لڑکا بازار آیا، وہی فرشتہ پھر ملا، کہنے لگا 12 اشرفیاں لے لے، مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکا نہ مانا، پھر آ کر ماں سے یہ ماجرا سنایا۔ وہ بڑی عقل مند تھی، کہنے لگی یہ شاید کوئی فرشتہ ہے جو تیری آزمائش کے لیے اترتا ہے۔ اب اگر ملے تو اس سے پوچھ لینا کہ ہم گائے فروخت کریں یا نہ کریں۔ لڑکے نے یہی کیا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ اپنی والدہ سے کہنا اس کو ابھی روکے رہو، عنقریب بنی اسرائیل کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر لے آیا۔ پھر یوں ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص عابیل نامی بڑا مالدار تھا اور لا اولاد تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے میراث کے لالچ میں اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا، اور صبح کے وقت خود اس کے خون کا مدعی بن کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس بستی والوں پر خون کا دعویٰ کر کے خوب بہا، یعنی جان کا بدلہ لینا چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس محلے والوں سے پوچھا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی حقیقت ظاہر فرمائے۔ آپ نے دعا کی، تب وحی الہی آئی جس کا مضمون آپ نے ان لوگوں کو سنایا کہ رب کا حکم ہے کہ کوئی گائے ذبح کر کے اس کا پارا گوشت مقتول پر مارو، جس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ہم کو مسخرہ بنا کر مذاق کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں قاتل کا پتہ لگائیے، اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ اس جواب کا ہمارے سوال سے کیا تعلق؟ اسرائیلیوں کو بہت حیرت تھی، اس لیے وہ سمجھے کہ ہر گائے میں مردہ زندہ کرنے کی تاثیر نہیں، یہ تو کوئی خاص گائے ہوگی، اس لیے وہ گائے کی نشانیوں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرما رہا ہے، گائے سے کوئی خاص قسم کی گائے مراد نہیں ہے، بلکہ دودھ والی یہی عام گائے مراد ہے۔ حکم میں تو کوئی مقرر نہ تھی، جو چاہتے ذبح کر لیتے، مگر علم الہی میں معین ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہے نہ بالکل جوان، یعنی بیکار نہیں ہے، کام کاج کے لائق ہے۔ بنی اسرائیل کی تشفی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اپنے رب سے پوچھو کہ ہمیں اس کا رنگ بتا دے۔ تب وحی آئی کہ وہ پیلے رنگ کی ہے۔ حضرت وہاب بن منبع فرماتے ہیں، ایسی تیز پیلی کہ گویا اس میں سے آفتاب کی شعاعیں نکل رہی ہوں، اسی لیے اس گائے کا نام مذہبہ تھا، یعنی خوبصورت سنہری۔ بنی اسرائیل کو گائے کی عمر
اور رنگت بیان کرنے کے بعد بھی اطمینان نہ ہوا۔ اب اس کی دیگر صفات معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ رب سے پھر دعا کرو کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کی عمر، رنگت اور جمال والی بہت سی گایوں میں سے کون سی ذبح کریں۔ اس قسم کی گائے بھی ہم پر مشتبہ ہیں، کیونکہ ایسی گائیں صدہا موجود ہیں اور زندہ کرنے کی تاثیر ہر ایک میں نہیں ہو سکتی۔ اے موسیٰ، ہم ٹالنے کے لیے یہ سوالات نہیں کر رہے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو اس گائے کا پتہ لگا ہی لیں گے اور اسے ذبح کریں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ وہ نہ تو ایسی ذلیل و خوار گائے ہے جو ہل جوتتی یا کھیت کو پانی دیتی ہو، اور نہ اس میں کسی قسم کا عیب ہے، سارے عیبوں سے دور ہے اور اس کا جسم بے داغ ہے۔ تب وہ بولے کہ ہاں آپ نے پوری بات بتائی۔ پھر وہ تلاش کرتے ہوئے اس لڑکے کے پاس پہنچے جس کے پاس ایسی گائے تھی، حالانکہ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی، مگر لڑکے نے فرشتے کے سکھانے سے یہ قیمت طے کی کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر دیا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر گائے بنی اسرائیل کے حوالے کی۔ خیال رہے کہ ان سوالات و جوابات کے سلسلے میں بنی اسرائیل کو کافی عرصہ لگ گیا۔ پھر ایسی گائے کی تلاش میں بہت وقت گزرا، اس وقت تک مقتول کو دفن نہیں کیا گیا۔ آخر بنی اسرائیل نے بڑی حیل و حجت کے بعد گائے کو ذبح کیا اور حکم ربی کے مطابق گائے کے گوشت کا ایک حصہ لاش پر مارا۔ مقتول نے زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دیا، اور وہ قاتل میراث سے بھی محروم ہوا اور قصاص میں قتل بھی ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔